بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس لائق ہیں؟ انگریزی زبان سے ہمیشہ ہمیں شکایت ہی رہی ہے۔ بچپن میں بٹ اور پٹ کی سمجھ نہ آئی کہ کہاں زیور لگانا ہے اور کہاں پیش۔ چنانچہ جب بٹ کے وزن پر پٹ کہہ دیتے تو پٹتے تھے، یا پٹ کے وزن پر بٹ کہتے تھے تو سزا کے مستحق ٹھہرتے۔ ایک بھارتی فلم کے گانے سے ہمیں بڑا سہارا ملا، جس کا ایک مکھڑا کچھ یوں تھا: PUT پٹ ہے تو BUT بٹ ہے، زمانے کا دستور کتنا الٹ ہے۔ بڑے ہوئے تو ہیومینیٹیرین کا مطلب آدم خور سمجھ بیٹھے کہ ویجیٹیرین سبزی خور کو کہتے ہیں، اس لیے ہیومینیٹیرین آدم خوری ہو سکتا ہے۔ بہرحال راندہ درگاہ ہوئے، کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ نوز رنس کیوں ہوتا ہے اور فیٹ اسمیلز کیوں ہوتے ہیں۔ انگریزی کی کلاسوں سے کیا، ہر کلاس سے اتنا باہر نکالے گئے کہ خود کو آؤٹ اسٹینڈنگ سمجھنے لگے۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ سزا کے طور پر باہر نکالے ہوئے آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کہلاتے۔ کالج میں اکثر کلاس سے باہر ہی رہے، جس کی وجہ ہماری معصومیت نہیں بلکہ شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار انگریزی کے ایک لیکچرر نظم ایڈل اسٹاک پڑھا رہے تھے، جس میں آکسفورڈ شائر اور گلوسس شائر وغیرہ کا ذکر تھا۔ ہم نے پوچھا، سر یہ آکسفورڈ شائر کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ بھائی یہ انگلستان کی ایک کاؤنٹی کا نام ہے۔ ہم نے مزید پوچھا، اور گلوسس شائر؟ فرمایا وہ بھی کاؤنٹی ہے۔ انگلستان میں ایسی کئی کاؤنٹیاں ہیں، مثلاً یارک شائر وغیرہ۔ ہم نے اپنی مزید تشفی کی خاطر پوچھا، اور سر حمایت علی شائر؟ روانی میں کہہ گئے، ہاں بھائی وہ بھی۔ پھر ایک دم رکے، ہمیں گورا اور کلاس سے نکال دیا۔ یونیورسٹی میں تو اس اردو اور انگریزی کی وجہ سے ایک دلچسپ واقعہ ہوا یوں کہ ہم الیکشن جیت کر یونین میں آ گئے۔ ہمارے ساتھ جو لڑکیوں کی نمائندہ گرلز ریپرزینٹیٹیو تھی، وہ نہایت تیز ترار، شوخ اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ اس سے ہماری واقفیت اسکول کے زمانے سے تھی۔ اس کا بھائی ہمارا کلاس فیلو تھا، اس لیے اس کے گھر بھی جاتے تھے۔ ایک میٹنگ میں ایک مسئلہ اٹک گیا جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ خوبی تقدیر کہ ہماری تجویز سب کو پسند آئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تالیوں کی گونج میں کافی پذیرائی ملی، سب نے دل کھول کر تعریف کی۔ ہم نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، ایسی تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے۔ گرلز ریپرزینٹیٹیو فاخرہ نے کہا، نہیں کیفی، آپ نے تو کمال کر دیا، واقعی آپ لائق آدمی ہیں۔ ہم نے جواباً کہا، ارے نہیں بھائی، ہم کس لائق ہیں؟ طاق سے بولی، ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، واقعی آپ کس لائق ہیں۔ ہم اس کے تبدیلی بیان پر حیرت زدہ ہو گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اچانک ایسا فیصلہ بدلے گی کہ ہماری ساری کثر نفسی دھری کی دھری رہ گئی۔ ہماری پریشانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی اور ہمارے کان میں کہا، میں نے کس انگلش والا کہا ہے؟ یہ کہہ کر زوردار قہقہ لگایا اور ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اس نے ہمیں جس نے اپنی جملے بازی پر بڑا ناز تھا لاجواب کر دیا۔ ہمیں الیکشن والی رات کے جملے بازی یاد آ گئی۔ ہوا یہ تھا کہ الیکشن جیت کر جب ہم کیمپس میں اپنے دوست پرویز کے کاندھے پر سوار مبارکبادیں وصول کر رہے تھے
تو اطلاع ملی کہ لیڈیز لان میں لڑکیاں ہم لوگوں کی منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا جلوس اس طرف چل پڑا۔ وہیں فاخرہ بھی اپنی جیت کی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ زور و شور سے نعرے لگ رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ادھر ہمارا حال برا تھا، پرویز کے لمبے قد کی وجہ سے ہم کافی بلندی پر تھے اور وہ ڈر رہے تھے کہ گر نہ جائے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا آمنا سامنا ہوا تو جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ ہم نے جب لڑکیوں کو بڑی متانت سے سلام کیا تو ایک شوق بھری آواز آئی، سلام کرائی میں کیا پیش کیا جائے؟ ہم تو کچھ کہہ نہ سکے، لیکن پرویز کی ہمارے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود رگے ظرافت پھڑکی اور اس نے برجستہ کہا، کیا فائدہ، سلام کرائی میں جو کچھ دو گی جوتا چھپائی میں واپس لے لو گی۔ یہ سن کر لڑکیاں تو لاجواب ہو گئیں اور لڑکوں نے خوب کہکہے لگائے۔ شور ختم ہوا اور ہم کاندھے سے زمین پر آئے تو فاخرہ نے ہمارے قریب آ کر ہنستے ہوئے کہا، اس کا جواب جلد ملے گا، تیار رہنا۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ جملہ ہمارا تھا۔ الیکشن کی رات والی بات آئی تو ہم نے کہا، اچھا تو آج جوتا چھپائی والی بات کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دیں کہ وہ جملہ ہمارے اس دوست کا تھا جس کے کاندھے پر ہم سوار تھے۔ جلدی سے بولی، نہیں خدا کی قسم، وہ بات تو میں بھول ہی گئی تھی۔ یہ سن کر ہمیں بھی مذاق سوجا اور دھیرے سے کہا، اچھا اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کس لائق ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔